اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ ان لوگوں کی بات غلط ہے جو عوام الناس میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اگر توحید کی دعوت دی جائے تو انتشار پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے۔ جن کو شراب سے روکا جائے، زنا سے روکا جائے، چوری سے روکا جائے، جھوٹ سے روکا جائے، لیکن اللہ کی عبادت میں غیر کی شراکت سے نہ روکا جائے، اس دعوت کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ نبوی دعوت نہیں ہے، وہ نبیوں والا کام نہیں ہے۔ بھائی جس نے توحید کی طرف زندگی بھر دعوت نہیں دی، وہ نبیوں کا منہج اپنا کر نہیں یہ دنیا چھوڑ کر گیا۔ بعض لوگوں کی دعوتی سرگرمیوں میں آپ کو ہر طرح کے فضائل پر کتابیں مل جائیں گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ دعوت توحید وہ مبارک دعوت ہے جس کو دینے کے لیے اللہ کے انبیاء اس دنیا پہ تشریف لائے، اور ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز عقیدہ توحید سے کیا۔ انسان اگر کفار کو دعوت دے تب بھی ابتدا عقیدہ توحید سے ہوگی، یا اہل اسلام کو دعوت دے تب بھی ابتدا عقیدہ توحید سے ہوگی۔ یہی سبق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ ان لوگوں کی بات غلط ہے جو عوام الناس میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اگر توحید کی دعوت دی جائے تو انتشار پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، آپ کے قریب کوئی نہیں آتا، آپ کی بات کوئی نہیں سنتا۔ لہذا جب بھی دعوت دو تو فضائل کی دعوت دو، خوشخبریاں سناؤ، توحید کی بات نہ کرو تاکہ سب لوگ تمہاری بات سنیں۔ تو پیارے بھائی، شریعت محمدیہ نے ہمیں مجمع لگانے کا حکم نہیں دیا کہ آپ کے سامنے پبلک بہت زیادہ ہو، آپ ہر دل عزیز ہوں، ہر کوئی آپ کی بات کو کان لگا کر سنے، اور آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، کسی کا دل نہ دکھائے۔ توحید کے پیغام سے اگر کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز اسی عقیدہ توحید کو بیان کرنے سے کیا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ صحیح بخاری 1458 نمبر روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ نے فرمایا، اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، اے معاذ تم جس قوم کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، یہ نبوی منہج ہے۔ پیارے بھائی، کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، دل دکھانا مقصود نہیں، پیغام مصطفیٰ سنانا مقصود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کا انداز سمجھانا مقصود ہے۔ ان لوگوں کی دعوت میں بڑی شیرنی ہے جو ہر کسی کو ساتھ ملانے کے لیے نبوی منہج کو چھوڑ کر تراشا ہوا لوگوں کا منہج اپناتے ہیں کہ بس توحید کو سائڈ پہ رکھ دو اور خوشخبریاں سناتے رہو، فضائل سناتے رہو، لوگوں کو جوڑتے رہو۔
ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کے سامنے لاکھوں کا مجمع ہو اور پیغام توحید دینے والے کے سامنے سینکڑوں کا مجمع ہو، لیکن اللہ کے ہاں ان لاکھوں کی کوئی قیمت نہیں جو رب کی وحدانیت کے نام پہ اکٹھے نہیں ہوئے، جن کو شراب سے روکا جائے، زنا سے روکا جائے، چوری سے روکا جائے، جھوٹ سے روکا جائے، لیکن اللہ کی عبادت میں غیر کی شراکت سے نہ روکا جائے، اس دعوت کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ نبوی دعوت نہیں ہے، وہ نبیوں والا کام نہیں ہے۔ آوازیں وہ گلی محلے میں یہی لگا رہے ہیں کہ ہم انبیاء والا کام کر رہے ہیں، قطعاً وہ نبیوں والا کام نہیں۔ نبیوں والی دعوت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو داعی بنا کر یمن بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے ان کو جو دعوت دینا وہ اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ یہ پیغام کہ عبادت کا حقدار اللہ ہے، عبادت کی کروڑوں قسمیں کر لی جائیں تو کروڑویں قسم بھی خالص اللہ کے لیے کی جائے گی، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم، جب وہ توحید کو پہچان لیں، جب وہ اللہ کو پہچان لیں، جب اللہ کی معرفت پا لیں، جب لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیں، پھر ان کو خبر دینا کہ دن اور رات میں اللہ نے تم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو 5 نمازوں کی دعوت توحید کے بعد ہے، توحید سے پہلے نہیں کہ جی نماز کے لیے بلائیے سب اکٹھے ہو جائیں گے، روزے کے لیے بلائیے سب اکٹھے ہو جائیں گے، ذکر و اذکار کے لیے بلائیے سب اکٹھے ہو جائیں گے، روحانیت کے نام پہ اکٹھے کیجئے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ توحید کی بات کریں گے تو کوئی آپ کو گستاخ کہے گا، کوئی آپ کو وہابی کہے گا، کوئی آپ کو ولیوں کا دشمن کہے گا، کوئی آپ کو نبیوں کا گستاخ کہے گا، حالانکہ موحد اللہ کے بندوں میں سے کسی کی گستاخی نہیں کرتا، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی نبی کی عزت کرو، نبی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، صحابہ کی عزت کرو، صحابہ کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اہل بیت کی عزت کرو، اللہ کا شریک نہ بناؤ، اولیاء کی عزت کرو، اللہ کا شریک نہ بناؤ، قبروں کا احترام کرو، قبروں پر سجدے نہ کرو، قبروں کا طواف نہ کرو، قبروں پہ رکوع نہ کرو، قبروں پہ آ کر ایسے آواز سے عبادت کے نعرے نہ لگاؤ جو خالصتاً اللہ کا حق ہے۔ یہ ہے پیغام توحید، یہ ہے دعوت توحید۔ اس کے بعد ہے 5 نمازیں، اس کے بعد ہے فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ جب وہ 5 نمازیں پڑھ لیں، 5 نمازوں کا معاملہ درست ہو جائے، پھر انہیں خبر کرنا کہ اللہ نے تمہارے مال میں سے زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور فقراء پہ تقسیم کی جائے گی۔ ترتیب منہج نبوی دعوت اللہ کی، ہمیں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے وہ ترتیب سکھا رہی ہے۔ پہلا پیغام توحید، یہ نہیں کہا جائے گا کہ توحید کی بات چھوڑ دیں، اس بندے کی بڑی محنت ہے، دعوت قومی لیلا و نہارا کی تفسیر بن کر یہ دنیا چھوڑ کر گیا۔ بھائی جس نے توحید کی طرف زندگی بھر دعوت نہیں دی، وہ نبیوں کا منہج اپنا کر نہیں یہ دنیا چھوڑ کر گیا۔ جس نے توحید کو سائیڈ پہ کر کے صرف لوگوں کو فضائل کے اندر الجھائے رکھا اور ان کو اللہ کی عبادت کی معرفت نہیں دی، وہ کیسے نبوی منہج پر ہو سکتا ہے؟ وہ تراشا ہوا صوفیاء کا منہج تو ہے، وہ انبیاء کا منہج نہیں ہے۔ توحید پھر نماز، جب اس کو مان لیں پھر ان پر زکوٰۃ۔ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، جب وہ نماز و زکوٰۃ کو مان لیں تو زکوٰۃ لیتے ہوئے ان کے نفیس مال لینے سے بچو۔ یہ منہج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو پیارے نبی علیہ السلام نے داعی اسلام سیدنا معاذ کو یمن جاتے ہوئے سکھایا، اور قیامت تک کے ہر داعی کے لیے یہی منہج ہے، یہی راستہ ہے۔ توحید سب سے پہلے ہے۔ اے اہل اسلام، اے اہل ایمان،
اے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والی امت، بعض لوگوں کی دعوتی سرگرمیوں میں آپ کو ہر طرح کے فضائل پر کتابیں مل جائیں گی، فضائل ذکر ہے، فضائل درود ہے، فضائل صدقات ہے، فضائل اعمال ہے، نہیں ہے تو فضائل توحید نہیں ہے، توحید کی شرح نہیں ہے، توحید کی وضاحت نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ توحید کے نام پہ ہم اس طرح جمگھٹا اکٹھا نہیں کر سکتے۔ ارے پیارے بھائی، آپ کے ذمے لوگوں کو اکٹھا کرنا نہیں ہے، آپ کے ذمے صراط مستقیم پر باقی رہنا اکٹھا ہے۔ یاد رکھیے کچھ انبیاء اس حال میں اٹھائے جائیں گے، چند افراد ان پر ایمان لائے ہوں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے بھی اٹھائے جائیں گے جن پر کوئی بندہ بھی ایمان نہیں لایا ہوگا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی کلمہ گو مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ انبیاء ناکام اٹھے جن پر ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا؟ کوئی ان کو ناکام کہہ سکتا ہے؟ اگر یہ جرت کرے گا وادی ایمان سے نکل جائے گا۔ نبی تو کامیاب ہوئے، بندہ تو کوئی بھی ساتھ نہیں چلا، آج کی زبان میں ووٹ تو ایک بھی نہیں ملا، پھر کامیابی کیا ہے؟ تو مان لیجئے کامیابی جمع غفیر اکٹھا کرنے کا نام نہیں، کامیابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو مسند احمد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی 2863 نمبر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل امر یحیی بن زکریا علیہ السلام بخمس کلمات ان یعمل بہن، اللہ نے یحییٰ بن زکریا کو حکم دیا 5 کلمات پر عمل کریں، وَأَن يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن يَعْمَلُوا بِهِنْ، خود بھی ان 5 باتوں پہ عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان 5 باتوں پہ عمل کرنے کا حکم دے۔ قریب تھا کہ وہ سستی میں مبتلا ہو جاتے۔ فقال له عیسیٰ انک قد امرت بخمس کلمات ان تعمل بہن، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا آپ کو 5 کلمات پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا، وَإِمَّا أَنْ أُبَلِّغَهُنْ، تو آپ ان 5 باتوں کی تبلیغ کریں یا پھر میں وہ 5 باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ فقال یا اخی انی اخشى ان سبقتنی ان اعذب، تو یحییٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے بھائی میں ڈرتا ہوں اگر آپ نے ان باتوں کی تبلیغ کرنے میں مجھ سے سبقت لے گئے تو کہیں میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، او یخسف بی، یا مجھے زمین میں دھسا نہ دیا جائے، یا مجھے کہیں زمین میں دھسا نہ دیا جائے۔ قال فجمع یحییٰ بنی اسرائیل فی البیت المقدس، تو یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا یہاں تک کہ مسجد بھر گئی۔ فقعد علی الشرف فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ ایک بلند جگہ پہ تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر کہا ان اللہ عز وجل امرنی بخمس کلمات ان اعمل بہن، اور پھر لوگوں سے کہا کہ اللہ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، وآمرکم ان تعملوا بہن، اور تمہیں بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی ان 5 باتوں پر عمل کرو۔ اولہن، وہ 5 باتیں جن پر عمل کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ان میں پہلی بات کیا ہے؟ دیکھیے انبیاء کا منہج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج دعوت میں ہمیں سابقہ حدیث نظر آیا، اور اس فرمان سے یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ہمارے سامنے اس منہج توحید کو واضح کر رہے ہیں۔ وہ جو 5 باتیں اللہ نے حکم دی کہ اے یحییٰ آپ بھی اس پر عمل کرو، اپنی قوم کو بھی ان پر عمل کرواؤ، ان میں پہلی بات کیا ہے؟ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، عبادت صرف ایک اللہ کی کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پیارے بھائی، جس نے تبلیغ کرتے ہوئے دعوت کا کام سنبھالتے ہوئے یہ منہج بنا لیا ہے
کہ میں نے ہر سٹیج پہ جانا ہے، ہر کسی کو راضی کرنا ہے، ہر کسی کو خوش کرنا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں مبتلا ہو جاؤ گے، 4 پیسے تو آپ کی جیب میں آ جائیں گے، شہرت لوگوں کے ہاں تو پالو گے، لیکن اللہ کے ہاں سوائے غضب کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ لوگوں کو راضی کر کے مولا کو ناراض کر لو، یا مولا کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض کر لو۔ جب مولا راضی ہو جائے گا تو لوگ ناک رگڑ کے وہ بھی تم سے راضی ہوں گے، کیونکہ اللہ کے ولی سے کوئی دشمنی نہیں کرتا سوائے وہی جس کے دل میں کفر اور شرک کا بازار گرم ہو۔ سب سے پہلی چیز ان 5 چیزوں میں سے کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ کے سامنے کفار ہیں یا آپ کے سامنے مومنین ہیں، اہل ایمان، اہل اسلام ہیں، دعوت کا انداز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے جو مل رہا ہے وہ یہی کہ آپ نے ابتدا کرنی ہے توحید باری تعالیٰ سے، اللہ کی معرفت سے، اور غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنانا یہ وہ جرم ہے جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا۔ وہ لوگ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ربیعہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ کفار حائل ہیں، ہم حرمت والے مہینے کے سوا باحفاظت آپ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ ہمیں وہ حکم دیجئے جس پہ ہم خود بھی عمل کریں اور جو ہمارے پیچھے لوگ ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمرکم باربع وانہاکم عن 4، میں 4 باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ الایمان باللہ، جس چیز کا حکم دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الایمان باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوتی منہج، دعوتی پیغام، دعوت کا اسلوب وہ سمجھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ ارے بھائی، جو اللہ پر ایمان لائے گا، لا الہ الا اللہ کو پہچان لے گا، کیا وہ خیروں سے ڈرے گا؟ کیا وہ مردوں سے ڈرے گا؟ کیا وہ زمین میں دفن ہو جانے والوں سے ڈرے گا؟ کیا ان کی گاڑی جب کسی مزار کے پاس سے گزرے گی تو بابا کی صندوقڑی میں ڈال کر ہاتھ باندھ کر بابا کی قبر کی طرف یہ کہے گی، بابا خیال رکھنا، ایکسیڈنٹ سے بچانا؟ جو ایمان لائے گا اس کے دل میں ڈر ہوگا تو صرف ایک اللہ کا۔ بکریوں کا چرواہا ہے، اللہ کا ولی اس کا امتحان لیتے ہوئے کہتا ہے، ایک بکری ہمیں بیچ دے۔ کہا میری نہیں ہے، مالک کی بکریاں چرا رہا ہوں۔ کہا اسے کہہ دینا بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا۔ اور یہ کوئی انہونی بات تو ہے نہیں، جنگل میں ایسا ماجرا ہو ہی جاتا ہے۔ وہ اللہ پر ایمان لانے والا، جس کا دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوتا ہے، جس کی نظر صرف ایک اللہ پر ہوتی ہے، وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، اپنے مالک کو یہ کہہ کر خاموش کروا دوں گا کہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، اللہ کو کیا کہوں گا؟ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور اللہ پوچھے گا وہ حرام مال کیوں کھایا تھا، تو جواب میں اللہ کو کیا کہوں گا؟ مالک تو دھوکہ کھا جائے گا، رب کے سامنے تو کوئی جھوٹ نہیں چل سکتا۔ وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، اللہ کا یہ ولی اس کے جواب سے ایسے خوش ہوئے کہ اس کو غلام کو بھی خریدا، اللہ کے لیے آزاد کروا دیا، اس کی بکریاں بھی خریدی اور اس کو ہدیہ دے دی۔ تو جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ مردوں سے نہیں ڈرتا، وہ خانقاہوں سے نہیں ڈرتا، وہ مزارات سے نہیں ڈرتا، وہ ان سے نہیں ڈرتا جو استنجا کرنے میں زندوں کے محتاج ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جس کا حکم دیا وہ اللہ پر ایمان، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، یہ حکم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جن چیزوں کا نبی حکم دے رہے ہیں اس وفد کو وہ اللہ کی توحید ہے،
نماز کا قیام ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، مال غنیمت میں سے خمس جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروانا ہے۔ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْطَمِ وَالْمُزَفَّةِ، اور 4 چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں: کدو کے برتن، سبز گھڑے، لکڑی کے اندر سے کھود کر بنائے ہوئے برتن، اور ایسے برتنوں کے استعمال سے جس پر تارکول مل دیا گیا ہو۔ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کی کہ ان 4 چیزوں سے بچنا۔ جن 4 قسم کے برتنوں کے استعمال سے آپ نے منع فرمایا وہ اس زمانے میں شراب تیار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ شراب کو حرام قرار دینے کے بعد وقتی طور پر ان برتنوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ ایک سبب تو یہ کہ یہ شراب کی یاد تازہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ان برتنوں کے مسام بند ہونے کی وجہ سے نبیذ بہت جلدی نشہ آور ہو جاتی تھی، اس لیے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ تو حدیث سے ہمیں پھر سمجھ آیا کہ آپ کا منہج وہ بڑا واضح تھا کہ سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا پیغام، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر باقی معاملات شریعت آپ بیان کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسی منہج پہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی پہ ہماری موت آئے، اس حال میں موت آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔